ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں اردوچینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احتشام. پیش ہے آج کی سرخیاں. شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ مزید 5 وزراء نے حلف اٹھایا. لیفٹیننٹ گورنر منعقد نے حلف برداری کی تقریب کی صدارت. Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. حلف اٹھانے والے وزراء میں سکینہ مسعود ایٹو، جاوید ڈار، جاوید رانا، سریندر چودھری اور ستیش شرما شامل ہیں. سکینہ ایٹو اور جاوید سار کا تعلق وادی کشمیر سے ہے، جبکہ جاوید رانا، سریندر چودھری اور ستیش شرما جموں صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں. عمر عبداللہ کے ساتھ جموں کے نوشہرہ حلقے سے تعلق رکھنے والے ان کی پارٹی کے رہنما سریندر کمار چودھری نے نائب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا. چودھری نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے امیدوار رویندر رینا کو 7819 ووٹوں کے فرق سے شکست دی. چودھری نے 35,069 ووٹ حاصل کیے، جبکہ رینا نے 27,250 ووٹ لیے. اور شدھ انتاکرن سے نبھان کروں گا تتھا میں وے یا پکشپات، انراگ یا دیش کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سویدھان کے اور ودھی کے انسار نیائے کروں گا. جنوبی کشمیر کے دمہال ہانجی پورہ حلقے سے نیشنل کانفرنس کے رہنما سکینہ ایٹو نے بھی کابینہ وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. وہ جموں و کشمیر کے 90 رکنی اسمبلی میں منتخب ہونے والی 3 خواتین میں سے ایک ہیں. سکینہ نے ڈی ایچ پورہ اسمبلی حلقے سے 36,623 ووٹ لے کر 17,449 ووٹوں کے فرق سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار گلزار احمد ڈار کو شکست دی. سکینہ ایٹو قابل عزیز سماجی بہبود، تعلیمی اصلاحات، تعلیم اور سیاحت جیسے مختلف محکموں کی وزیر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں. وہ 1996 میں 26 سال کی عمر میں پہلی بار اسمبلی انتخاب جیت کر جموں و کشمیر اسمبلی کی سب سے کم عمر رکن بنی تھیں. Affection or ill will. I, Sakina Eitu, do swear in the name of God, affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may required for the due discharge of my duties as such Minister. اور نیشنل کانفرنس کے رہنما جاوید احمد رانا نے بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف اٹھایا. انہوں نے پونچھ کے مہنڈر سے کامیابی حاصل کی. انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے مرتضی خان کو شکست دی ہے. اس سے قبل بھی جاوید رانا رکن اسمبلی رہ چکے ہیں. رانا نے اپنی انتخابی حلف نامے میں 8 کروڑ روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں اور ان کی کل آمدنی 12.1 لاکھ روپے ہے. میں جاوید احمد رانا خدا کے نام پر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ کسی شخص یا اشخاص کو کسی معاملہ جو میرے زیر غور لایا جائے یا جس کا مجھے بطور جموں کشمیر یونین
ٹیریٹری کے وزیر کی حیثیت سے علم ہو کہ اطلاع نہیں دوں گا یا اس کو ظاہر نہیں کروں گا، ماں سوائے ایسی صورت کے جبکہ مجھے ایسے وزیر کی حیثیت سے فرائض کی باضابطہ سر انجام دہی کے لیے ایسا کرنا مطلوب ہو۔ شمالی کشمیر کے رفیع آباد سے این سی کے رہنما جاوید ڈار نے بھی کابینہ وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ انہوں نے رفیع آباد سے 28,783 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ I, Javed Ahmed Dar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. ستیش شرما جو 82 چھم اسمبلی حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے نے بھی کابینہ وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ شرما 42 سال کے ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثے 7.1 کروڑ روپے ظاہر کیے ہیں۔ I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. لیفٹیننٹ گورنر منعقد نے عبداللہ کو حلف دلایا جو دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ وہ اپنے دادا شیخ عبداللہ اور والد فاروق عبداللہ کے بعد عبداللہ خاندان کی تیسری نسل ہیں جو اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی JKPCC کے صدر طارق حمید کرہ نے کہا کہ کانگریس فی الحال وزارتی کونسل میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس بات سے ناخوش ہے کہ ریاستی حیثیت بحال نہیں کی گئی ہے۔ حالت برداری کی تقریب میں امور عبداللہ کے اہل خانہ بشمول ان کے والد فاروق عبداللہ، والدہ مولا عبداللہ، ان کی 2 بہنیں اور 2 بیٹے بھی موجود تھے۔ امور عبداللہ اس سے قبل نیشنل کانفرنس کے لیجسلیٹو پارٹی کے متفقہ طور پر منتخب قائد بن چکے ہیں۔ ان کی پہلی مدت 2009 سے 2014 تک تھی جب جموں کشمیر ایک مکمل ریاست تھا۔ اجازت ہے شریمان۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد عمر عبداللہ سری نگر سیکرٹریٹ گئے جہاں پر ان کا والہانہ استقبال گارڈ آف آنر سے کیا گیا۔ عمر عبداللہ نے وہاں پر جائزہ لینے کے بعد ایک میٹنگ بھی منعقد کی جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں۔ خدا حافظ۔